بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا، کامنٹ اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ ایک بہت ہی گمبھیر معاملہ، حساس معاملہ، آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا اور میں امید رکھوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت ایک سلگتا آتش فشاں یا پاکستان ایک سلگتا آتش فشاں بن چکا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، صرف ایک لمحے کے لیے، کہ کسی کے لیے یہ کتنا آسان ہے کہ آپ کے محلے کے 8-10 لوگ، 5-6 لوگ جن کا آپ سے کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے محلے داری میں، علاقے میں، وہ 5-7-8 لوگ اکٹھے ہو کر کسی مسجد کے باہر یا کسی مسجد کے اندر یا محلے میں آپ کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جناب آپ توہین رسالت، نعوذ باللہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے یا اس کے مرتکب ہوئے ہیں، تو آپ سوچئے کہ آپ کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا۔ میں آپ کو اپنے زمانہ طالب علمی کی بات سناتا ہوں۔ میں اسلام آباد کے H8 کالج میں پڑھ رہا تھا، میں BA کا طالب علم تھا۔ BA کے سیکنڈ ایئر جسے کہتے ہیں، فائنل ایئر میں میرا داخلہ جانا تھا انگلش میں، جو انگلش کا جو سبجیکٹ ہے، انگلش کے ٹیچر کی کلاس میں میری حاضریاں کم تھی، اٹینڈنس کم تھی، تو میرے اس ٹیچر نے میرا داخلہ، انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا داخلہ نہیں بھیجوں گا کیونکہ اس کی حاضریاں شارٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ طالب علمی میں ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں زیادہ حصہ لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی، PSF، DSF، اس زمانے میں MSF نہیں تھی، اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ اسلام، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس طرح کی۔ تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں PSF یعنی پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایکٹیوسٹ تھا، تو پڑھائی کی طرف کم ہی توجہ ہوتی تھی، لہٰذا میری حاضریاں جو ہیں وہ شارٹ کر دی گئی۔ میرا ایک کزن، اللہ اس کی مغفرت کرے، بس دنیا میں موجود نہیں، وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے بات کی، تو قائد اعظم یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کا جنرل سیکرٹری تھا ایک، اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ اب میں باوجود نام نہیں لے رہا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ ہی واز بخاری نام کا، ویری جینٹل مین، بہت اچھا انسان تھا۔ تو میرے کزن نے اس سے بات کی کہ یار آپ بھی ملتان سے ہو، اس کا ٹیچر بھی ملتان سے ہے، تو آپ جا کے ایک مرتبہ کالج میں بات کر دے، ورنہ اس کا تعلیمی سال ضائع ہوگا، اس کا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں جائے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ وہ بخاری صاحب وہ میرے ٹیچر کے ساتھ آ کے ملاقات کرتے ہیں، تو میرے ٹیچر نے صاف انکار کر دیا کہ اس کی تو 40% بھی حاضریاں نہیں ہیں، میں اس کا داخلہ نہیں بھجواؤں گا۔ میرے لیے مسئلہ بن گیا کہ گھر سے والد صاحب چترول کریں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے اسلام آباد بھیجا ہے اور تم نے یہ کیا گل کھلائے ہیں۔ خیر، بخاری نے میرے وہ جو ٹیچر ہیں مجھے کہا کہ تم وہ جو ان کا کمرہ تھا اس سے باہر مجھے بھیجا، اور اس نے اندر کوئی ان سے علادگی میں کوئی بات کی اور باہر مسکراتے آیا اور مجھے کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے یار یہ چھوڑو، مجھے سرائکی میں کہتا ہے اے بھی ملتان دے، میں بھی ملتان دے، بس معاملہ طے ہو گیا۔ میں پھر بھی تجسس میں تھا کہ جناب کیا ہوا ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بخاری نے خود مجھے بتایا ہے کہ جناب موصوف جو ہیں وہ احمدی ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ احمدی ہیں اور میں قائد اعظم یونیورسٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں اسٹوڈنٹس یونین کا، اور ہمارے جو دیگر جو طلباء کی جو تنظیمیں ہیں وہ آپ کے کالج میں بھی ہیں، جس میں اسلامی جمعیت طلباء ہے، جس میں PSF ہے، اس میں DSF ہے، تو اس میں جمعیت طلباء اسلام ہے، تو صرف میں نے ایک تقریر کرنی ہے کالج میں آ کے، تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا میرے بھائی کا، اس نے مجھے بھائی کہا کہ میرے بھائی کا داخلہ آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ اس بات کو آپ نے نہیں چھیڑنا، میں داخلہ بھیج دوں گا۔ آپ یقین کیجئے
کہ اس وقت تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ کس طرح ہم کسی کے دینی عقائد کے حوالے سے اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں آج دیکھ رہا تھا کہ اب تک یعنی 1987 سے 2008 تک کی فگرز میرے سامنے آئی ہیں، ویکیپیڈیا پر بھی ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ زیادہ میں ان پر انحصار نہیں کر سکتا، لیکن میں کل ملا کے 2014 تک کی میں آپ کو فگرز دے سکتا ہوں۔ 1987 سے 2014 تک پاکستان میں تقریباً 6,600 شیعہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پاکستان میں اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ تقریباً 2200 کے قریب سنی، جن میں بریلوی بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، وہ اس شیعہ سنی تصادم کہہ لیں یا فرقہ وارانہ کشیدگی کہہ لیں، یہ جو بھی آپ اس کو کہہ دیں، اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں کرسچنز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں احمدی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہندو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں سکھ ہیں، جن کو پاکستان میں مذہب کے نام پر قتل کیا گیا۔ آج بھی کسی پر یہ الزام لگا دینا کہ جناب ہم لوگ گواہ ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ توہین رسالت کی ہے، توہین بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی یا صحابہ کرام کی۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح احسن اقبال پر گولی چلا دی گئی، ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ کس طرح اس وقت کے وہ ایک وزیر تھے حامد، وہ کر کے میرا ذہن سے اب ان کا پورا نام اتر گیا ہے، وزیر قانون تھے جنہیں مستعفی ہونا پڑا نواز شریف کے دور میں، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ گزشتہ روز لاہور میں ایک واقعہ ہوا، خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا جس پر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، وہ کسی ریسٹورنٹ میں گئی، لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو توہین قرآن پاک ہے، بے حرمتی ہے، اس کے لباس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ کچھ اور جو بھی تھا۔ تو اس خاتون کی جان بڑی مشکل سے بچی کہ وہاں پر ہجوم جمع ہو گیا اچھرا میں، ایک خاتون اے ایس پی آئی، اس کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا، پھر تھانے میں جا کر اس نے معافی مانگی، علماء آئے، انہوں نے کہا کہ جی اس نے معافی مانگ لی ہے، اس کو معاف کر دیں۔ یہ ہے وہ آتش فشاں جو کسی وقت پاکستان میں پڑ سکتا ہے۔ ماضی قریب کی باتیں ہیں، یہ ٹی ایل پی نے آپ نے دیکھا ہے کس طرح پاکستان میں خون اور آگ کی ہولیاں کھیلی ہیں، کس طرح مرنے والے دونوں طرف ٹی ایل پی کے بھی مسلمان تھے، سیکیورٹی اداروں کے بھی مسلمان تھے، کس بے دردی سے ان کی جانیں گئیں، کس طرح ملک کے نظام کو جامد کر دیا گیا، کس طرح مفلوج کیا گیا۔ اسی پر قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آج کل ایک مذموم قسم کی مہم چل رہی ہے جس کی وجہ سے ٹویٹر بند ہے۔ اب یہ ہے پاکستان کی دکھتی رگ، جس کی وجہ سے پاکستان کسی وقت خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس ملک میں کسی وقت وہ آتش فشاں دہک رہا ہے، سلگ رہا ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ تیل کا ایک سمندر ہے جس کو صرف آپ نے دیا سلائی، تیلی، ماچس کی تیلی یا چنگاری دکھانی ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کو لوگ کہتے تھے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق۔ جی ہاں، یہ سب کچھ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، یہ سپاہ صحابہ پاکستان بنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، MQM بنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی میں ختم کرنے کے لیے دیگر دینی جماعتوں کو ہوا دی گئی۔ پھر پاکستان میں کیا ہوا؟ شیعہ سنی، ادھر ایران کا انقلاب آ گیا، انہوں نے کہا جی اب یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا، یہاں پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بن گئی، وہ علامہ موسوی والی۔ پھر اس کے توڑ میں، اس کے جواب میں سپاہ صحابہ، پہلے انجمن سپاہ صحابہ تھی ASP، پھر اس کے بعد سپاہ صحابہ پاکستان بنی، پھر اس کے بعد لشکر جھنگوی، اس کے توڑ کے طور پر سپاہ محمد بنائی گئی، اور دونوں طرف سے مرے کون؟ پاکستانی اور مسلمان۔ پراکسی وارز شروع ہو گئیں، سعودی عرب کی اور ایران کی، پاکستان کی سرزمین پر۔ سعودی عرب دیوبندیوں کو فنڈنگ کرتا تھا، یعنی وہ جو اینٹی شیعہ جو لوگ تھے،
اور ایران اینٹی سنی اور شیعہ مسلک کے لوگوں کو مدد کرتا تھا. یہ کس کو نہیں معلوم؟ لیکن آغاز کس نے کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے. اور یہ چیز آج بھی جاری ہے. اب آپ دیکھیں مجلس وحدت المسلمین سے پاکستان تحریک انصاف اتحاد کرنے جا رہی تھی. ادھر سے سعودیوں کا میسج آیا, پارٹی کے اندر سے لوگوں کا میسج, ایسا نہیں کرنا, امریکہ بھی ناراض ہو جائے گا, سعودی عرب بھی ناراض ہو جائے گا. کیوں کہ ایران امریکہ کا دشمن اول, اور ایران کی پاکستان میں سپورٹڈ یہ مجلس وحدت المسلمین, یہ کس کو معلوم نہیں کہ یہ ہمارے جو اس کے جو سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس, یہ حزب اللہ کے وہ حسن نصر اللہ نام ہے, اس سے بھی ملاقاتیں ہیں ان کے تعلق ہیں ایران کے ساتھ. سنی اتحاد کونسل کے ان کے توسط سے اب ایران کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات ہیں. یہ زمینی حقائق ہیں, میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. جب اس طرح کے حالات ہوں ملک میں کہ آپ کسی بھی شہر میں کسی خاتون پر توہین رسالت کا کہ نعرے لگا دیں, کل اچھرا میں یہ نعرے لگے کہ توہین رسالت کی ایک سزا سر تن سے جدا, وہ خاتون بیچاری نوجوان اپنا شوہر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی, وہ کانپ رہی ہے خوف سے. وہ تو شکر ہے اللہ کا ایک خاتون اے ایس پی یا ایس پی وہاں پر پہنچ آئی. مرد آتا تو لوگوں نے نہیں چھوڑنا تھا, وہ خاتون اس کو بچا کر وہاں سے لے گئی, ورنہ اس کو سر عام پتہ نہیں کس طرح مار دیا جاتا. یہ ہم پاکستان کی سڑکوں گلیوں میں دیکھتے رہے ہیں. حال ہی میں جڑاوالا کا واقعہ آپ کے علم میں ہے. تو یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ دنیا میں ہمیں کس جگہ لا کر اس نے کھڑا کر دیا ہے. انڈین تمام دفاعی تجزیہ کار ایک بات پر متفق ہیں کہ دبئی کو اپنا بیس بنائے, دبئی سے فنڈنگ کرے. پاکستان میں سب سے آسان کام یہ ہے, مذہبی منافرت پھیلائیں, شیعہ کو سنی سے, سنی کو شیعہ سے, یعنی غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑائیں. توہین رسالت کے نام پر, توہین مذہب کے نام پر, توہین صحابہ کرام کے نام پر, یعنی یہ سب کچھ عالمی سازش ہے. حصہ کون ہے؟ ہم پاکستانی, ہم مسلمان. لیکن آج بھی ہماری ترجیح کیا ہے؟ انتخابات, الیکشن, وہ عہدے, وزیر اعظم کون بنے گا, سینٹ کا چیئرمین کون بنے گا. کوئی پاکستان میں ایسا عالم دین نہیں ہے جو فرقہ واریت سے بلند ہو کر بات کرے. ہر ایک شخص اپنے مسلک کی بات کرتا ہے. اس کے نزدیک دوسرے مسلک کو فالو کرنا کفر ہے. آسانی سے کفر کا فتویٰ سٹیمپ لگائی, ہاں جی فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں دوزخی, فلاں جہنمی. سب سے پاپولر لیڈر نے کہا ہے امر بالمعروف, جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ منکر ہے. جب یہ صورتحال ہو سیاسی جماعتوں میں, جب یہ تربیت دی جائے اپنے فالوورز کو, تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.